بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈ، اب عرب امارات کی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے چند سرخیاں۔ خلیجی ممالک احتیاطی تدابیر کی پابندی میں سر فہرست۔ متحدہ عرب امارات میں 11 روز تک تشویشناک حالت میں رہنے والا 10 ماہ کے پاکستانی بچے نے کرونا کو شکست دے دی۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر اماراتی حکومت نے شاندار اعلان کر دیا۔ امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد نے کرونا کا کامیاب علاج ڈھونڈنے پر مبارکباد دی۔ مسقط سے فیصل آباد آئے 141 مسافروں میں سے 75 کو پارس قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ کرونا کے علاج کے لیے اسٹیم سیل تھراپی کے کلینک ٹرائل کی منظوری دے دی۔ قطر میں خوفناک طوفان نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور ہماری آج کی آخری اپڈیٹ میں شامل ہے امارات میں کرونا کے نئے 561 مریض اور 8 اموات۔ فرینڈ، ان میں سے اگر کسی میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو دیکھیے، اگر ان میں سے کسی میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو آپ بے شک سکپ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کی پوری تفصیل کی طرف، لیکن پوری تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن میں بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ خلیجی ممالک احتیاطی تدابیر کی پابندی میں سر فہرست۔ خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک نئے کرونا وائرس کا مقابلہ قرنطینہ اور سماجی فاصلے کے ضابطے کی پابندی کر کے پوری قوت سے کر رہے ہیں۔ گوگل کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھروں سے نکلنے کی آزادی کے باوجود پوری دنیا میں قرنطینہ اور سماجی فاصلے کی پابندی میں سر فہرست خلیجی ممالک ہی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک مقامات پر آمد و رفت میں کمی کے حوالے سے بحرین پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، جہاں سڑکوں پر نقل و حرکت میں 31% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بحرین کا نمبر جنوبی کوریا، جاپان، امریکہ اور سنگاپور کے بعد آتا ہے۔ خلیجی ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، سلطنت عمان اور بحرین کو سماجی فاصلہ رکھنے والے ممالک میں سر فہرست رکھا گیا۔ گوگل ہر ملک میں رونما ہونے والی تبدیلی سے متعلق سہ ماہی اعداد و شمار کی تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ اس کے موجب سال رواں 2020 کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران خلیجی ممالک میں تفریح مقامات، جنرل سٹور، شاپنگ سینٹر وغیرہ میں نقل و حرکت میں غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ بحرین میں نقل و حرکت 21.2%، کویت میں 36.3%، سلطنت عمان میں 37.8%، سعودی عربیہ میں 38.5% اور متحدہ عرب امارات میں 42.33% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ریٹیل کے شعبوں میں اوسطاً کمی 60% سے لے کر 53% ریکارڈ کی گئی۔ بحرین سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر العبیدلی نے بتایا کہ کرونا کی وبا کے انسداد کے دوران صحت اور اقتصادی اہداف میں توازن پیدا کرنا بے حد مشکل مرحلہ ہے۔ تمام ممالک ان دنوں اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک نے شروع ہی میں حفاظتی اقدامات کر کے اپنے یہاں کا ماحول مناسب بنا لیا۔ پابندیوں کے باوجود خلیجی ممالک کا ماحول معمول کے عین مطابق نظر آ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے وبا سے نمٹنے کے لیے پیچیدہ تدابیر اختیار کرنے پر خلیجی ممالک کی تعریف کی۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں 11 روز تک تشویشناک حالت میں رہنے والا 10 ماہ کے پاکستانی بچے نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث مملکت میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے مریضوں کی بڑی تعداد صحت یاب ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والے ان افراد میں ایک پاکستانی خاندان بھی شامل ہے۔ 27 سالہ مریم، ان کے شوہر راحیل اور 10 ماہ کے بچے محمد میں گزشتہ ماہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔
کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد والدین اور بچے کو شارجہ ہوٹل میں قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ بچے کی والدہ مریم کا بتانا ہے کہ محمد کی طبیعت 11 روز تک شدید خراب رہی۔ بچے کو مسلسل الٹیاں آتی رہیں، پیٹ میں درد اور کھانسی کی شکایت بھی رہی۔ محمد کو الرجی کی شکایت بھی ہو گئی، جبکہ ایک ہفتے تک قبض کی وجہ سے بچے کو شدید تنگی ہوئی۔ 11 روز تک تشویشناک حالت میں رہنے کے بعد محمد بالآخر صحت یاب ہو گیا۔ اس کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ مریم کا بتانا ہے کہ محمد کو کھانسی اور ڈی ہائیڈریشن کے سیرپ کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں دی گئی۔ ان 2 ادویات کے استعمال سے ہی ان کے بیٹے کی حالت بہتر ہوئی۔ مریم کا کہنا ہے کہ وہ ان کے شوہر اپنے بچے کے ساتھ مسلسل ہوٹل روم کے اندر ہی رہے۔ اس دوران وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد کمرے کو ڈس انفیکٹ کرتی تھیں، جبکہ باقی احتیاطی تدابیر پر بھی باقاعدگی سے عمل کیا گیا۔ مریم کا مزید بتانا تھا کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد، جن میں ان کے بھائی، بھابھی اور دیگر شامل ہیں، وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے بچے محمد کا 2 مرتبہ کرونا ٹیسٹ منفی آیا، جس کے بعد اسے صحت یاب قرار دے دیا گیا، جبکہ مریم اور اس کے شوہر کا کرونا ٹیسٹ 1 مرتبہ پھر منفی آیا ہے۔ 1 مرتبہ دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، جس کے بعد رپورٹ منفی آنے کے بعد ہی انہیں قرنطینہ سے جانے کی اجازت ہوگی۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر اماراتی حکومت نے شاندار اعلان کر دیا۔ 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں کے فرمانروا بھی انسانیت نواز رویہ رکھتے ہیں اور کارکنان کی زندگیوں کے تحفظ اور ان کو پیش آنے والی مشکلات ختم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ امارات میں اس وقت کرونا نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھا ہے۔ ایک طرف جہاں کرونا متاثرین کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہیں کاروبار بند ہونے کی وجہ سے کارکنان معاشی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں یوم مئی کی مناسبت سے اماراتی حکومت نے وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ امارات میں مقیم تمام کارکنوں کو نیشنل پروگرام فار ہیپینس اینڈ ویل بیگ کے تحت ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت تمام کارکنان کو ایک خصوصی باکس بھجوایا جا رہا ہے، جس میں ڈیو ٹیلی کام کمپنی کا ایک فری سم کارڈ ہوگا، جس سے وہ اپنے آبائی وطن میں موجود گھر والوں کو اپنی خیریت اور صحت و سلامتی سے آگاہ کر سکیں گے۔ اس باکس میں کارکنان کے لیے راشن بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کورونا سے بچاؤ کے لیے جن میں فیس ماسک، گلوز اور سینیٹائزر بھی موجود ہوں گے۔ مجموعی طور پر اس باکس میں 44 غذائی اور سیفٹی آئٹمز ہوں گے۔ اس کار خیر کا مقصد امارات میں مقیم ان تمام کارکنوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جو وہ امارات کی ترقی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کو اس فلاحی مہم میں وزارت انسانی وسائل اور اماراتائزیشن اور امارات کرنسی کے علاوہ ٹیلی کام کمپنی ڈیو کا تعاون بھی حاصل۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد نے کرونا کا کامیاب علاج ڈھونڈنے پر مبارکباد دی۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے امارات میں مقیم تمام مقامی غیر ملکی افراد کو خوشخبری سنا دی۔ اماراتی طبی مرکز میں کرونا وائرس کے کامیاب علاج کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ ابوظہبی کے سٹیم سیل سینٹر میں ڈاکٹروں اور ریسرچ کی ایک ٹیم نے سٹیم سیل کے ذریعے کرونا کا مرض ختم کرنے کا طریقہ کار دریافت کیا۔ اس طریقہ میں کرونا کے مریض کے ختم سے سٹیم سیل نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں ایکٹیو کر کے دوبارہ مریض میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جس سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس منفرد علاج کا تجربہ 73 مریضوں پر کیا گیا، سب کے سب شفا یاب ہو گئے۔ مریض کے خون سے نکالے گئے سٹیم خلیے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچائے گئے۔ اس طریقہ علاج کی بدولت پھیپھڑوں میں نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں اور نئے کرونا وائرس کو لگنے سے روک دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں مزید صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچانے سے بھی بچاتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ مسکت سے فیصل آباد آئے 141 مسافروں میں سے 75 کو پارس قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مسکت متحدہ عرب امارات سے فیصل آباد آئے ہوئے 141 مسافروں میں سے 75 کو پارس قرنطینہ سنٹر منتقل کر دیا، جبکہ 2 خواتین، 1 مرد کو جنرل ہسپتال غلام محمد آباد شفٹ اور دیگر کو ان کی خواہش کے مطابق خرچہ برداشت کرنے پر مقامی ہوٹل میں بھیج دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے پارس سینٹر میں مہمان مسافروں کے لیے ضروری انتظامات چیک کیے اور وہاں صفائی ستھرائی کی صورت کا بھی جائزہ لیا۔
انہوں نے مسافروں سے کہا کہ ان کی کرونا وائرس کے ٹیسٹ رپورٹ آنے پر مزید اقدامات کیے جائیں گے، جن میں منفی ہونے والوں کو گھروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امریکہ کرونا کے علاج کے لیے سٹیم سیل تھراپی سے کلینکل ٹرائل کی منظوری۔ دنیا کے کئی ممالک میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے مختلف ویکسین اور دیگر علاج کے طریقوں پر تحقیق اور کام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے سٹیم سیل تھراپی کے کلینکل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی بائیو ٹیک کمپنی نے انسانی پلسٹینا سے سٹیم سیل حاصل کیا۔ ابتدائی طور پر سٹیم سیل تھراپی کا تجربہ کرونا سے نبرد آزما 86 مریضوں پر کیا جائے گا۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ قطر میں خوفناک طوفان نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر میں زوردار طوفان نے اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق قطر میں 73 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے شدید طوفان کے باعث کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے بنایا گیا فیلڈ ہسپتال تباہ ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، اور یہ ہماری اس بلیٹن کی آج کی آخری اپڈیٹ ہے۔ امارات میں کرونا کے نئے 561 مریض داخل، 8 کی اموات۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ ہفتے کو کرونا وائرس کے مزید 561 کیس سامنے آئے۔ متاثرین کی کل تعداد 13,599 ہو گئی۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق امارات میں کرونا وائرس سے مزید 8 اموات ہوئیں، جس سے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 199 ہو گئی۔ وزارت صحت کی ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ 121 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 2,664 ہو گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ کرونا وائرس کے متاثرین کا قبل از وقت پتہ لگانے کے لیے کرونا ٹیسٹ کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ پر یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔